محمد وآل محمد صلوات وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسلام دین غالب و تشیع مکتب غالب موضوع ہے گفتگو کا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مبارکہ توبہ میں آیت 33 میں، وہ ذات ہے خدا جس نے رسول کو اپنے رسول کو ہدایت کا منشور دے کر اور دین حق دے کر نازل کیا اور ارسال فرمایا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غلبہ عطا کرے، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو. عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ جہاں پر خداوند تبارک و تعالی نے دین مبین اسلام کو منتخب کیا ہدایت بشر کے لیے قیامت تک کے لیے، اس کی ترتیب و تدوین انجام دی، اس کے اصول و تعلیمات مقرر کیے، اس کے آداب و ضوابط مقرر فرمائے، ساتھ ہی اس دین کو تمام عالمین پر غلبہ دینے کے لیے بھی بنایا. دین کے اندر ایسی خصوصیات وہ صلاحیت و خصائل رکھ دیے جو ہیں ہی غلبہ کے لیے. اگر ہم غور کریں تعلیمات دین اسلام پر، ان کے مزاج کے اندر ان کا رخ در حقیقت حاکمیت اور غلبہ کی طرف ہے، لیکن دین شناسی کے مرحلے میں اس مزاج کو اگر نظر انداز کر دیا جائے جیسا کہ نظر انداز کیا گیا ہے، اور وہ چیز جو دین کا مزاج نہیں تھا وہ دین کا مزاج بنا دیا گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جو دیندار کا مزاج تھا وہ دین کو دے دیا گیا اور دین کا مزاج چھوڑ دیا گیا. دین کے اندر وہ حالتیں قابل تصور نہیں ہیں جو دینداروں نے بنا رکھی ہیں. بہت سارے حالات دینداروں کے خلاف دین ہیں، دین ان حالات پہ راضی نہیں ہے. صراحت کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کے یہ احکام و قوانین ہیں کہ دین کسی انسان کی ذلت پر راضی نہیں ہے، وہ خصوصاً مومنین کی ذلت پر راضی نہیں ہے. دین تفرقے پر راضی نہیں ہے، اختلاف پر راضی نہیں ہے. دین پسماندگی پر راضی نہیں ہے، دین تماشائی ہونے پر راضی نہیں ہے، دین فقر و فاقہ پر راضی نہیں ہے. یہ صراحت ہے قرآن مجید کی اور روایات میں. بہت سارے حالات کہ شاید 20 حالتیں ایسی بنتی ہیں جن پر دین راضی نہیں، خدا راضی نہیں، رسول راضی نہیں،
ائمہ اطہار و اولیاء دین ان حالات پر راضی نہیں ہیں کہ در حقیقت کربلا کی قربانیاں و قیام اسی عدم رضا کا اظہار تھا کہ راضی نہیں ہے، اور راضی نہ رہنا خود ان حالات پر دین کا حصہ ہے، دین کا جز ہے، اور ان حالات پر اگر کوئی راضی ہو جائے جن پر دین راضی نہیں رکھنا چاہتا، انسان گناہ کار و مجرم شمار ہوتا ہے۔ آپ توجہ کریں، ہم زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں، اور یہ زیارت نامے ایک خاص حکمت کے تحت تدوین ہوئے ہیں۔ یہ زیارت نامے فقط ثواب کے حصول کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک حکمت کار فرما ہے۔ ہمیں جو بیزاری کے لیے کہا گیا کہ ان حالات سے اپنی نفرت کا اظہار کریں، دوری کا اظہار کریں، تبرہ و براعت کریں۔ براعت کچھ حالات سے بیزاری کا حقیقت کو کہتے ہیں تبرہ۔ ولایت کسی چیز کے قرب اور اپنانے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کو اپنا لیں، اس کا مطلب آپ نے اس کے ساتھ رشتہ ولایت برقرار کیا ہے۔ ولایت کی کئی قسمیں ہیں، ولایت عمومی ہے، ولایت کلامی ہے، ولایت فقہی ہے، اور ولایت عرفانی ہے، اور ولایت سیاسی۔ لیکن سب ولایات کے اندر ایک معنی مشترک موجود ہے، اور وہ اپنائیت کا معنی ہے، قرب کا معنی ہے، تعلق و رابطے کا معنی ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ عمومی ولایت مومنین کی مومنین کے ساتھ ولایت، جس کو کہتے ہیں دوستی، رفاقت، محبت کا رشتہ، یہ عمومی ولایت ہے کہ مومنین اولیاء ہیں بعض بعض کے، یعنی مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہنا ہے، دور نہیں رہنا، بیزار نہیں رہنا، قطع تعلق نہیں کرنا۔ اس رشتے کا نام رشتہ ولایت ہے۔ ولایت کلامی، وہی جو ولایت ہمیں عموماً پڑھائی جاتی ہے، جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، یہ ولایت کلامی ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے بعض ہستیوں کو، انبیاء کو و ائمہ کو ولایت عطا کی ہے انسانوں کے بعض امور کے اوپر، ان کے دین کے احکام یا دینی احکام کے اوپر ولایت خداوند تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہ کلامی ولایت ہے۔ اور ایک عرفانی ولایت ہے۔ عرفانی ولایت یعنی جس میں ولی کا تعلق یا انسان کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، اللہ کی قربت انسان حاصل کرتا ہے، یہ اللہ کی ولایت یا عرفانی ولایت کہتے ہیں۔ اور ایک سیاسی ولایت ہے کہ حاکم بعنوان ولی اور عوام و امت بعنوان متولا علیہ آپس میں مربوط رہیں، یعنی ان کے درمیان رشتہ ولایت برقرار ہو۔ حاکم اور امت کے درمیان، یعنی امام اور امت کے درمیان رابطہ ولی برقرار ہو، اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطہ ولی برقرار ہو۔ اسی طرح رسول و امام جو وارث دین ہیں، وہ محافظ دین ہیں، ان کے ساتھ انسان کا رشتہ ولایت ہو، اور مومنین کا آپس میں بھی تعلق ولایت ہو۔ یہ سارے ولایت کے درجے اور مقام مقرر کیے گئے ہیں۔ اور ولایت کے ساتھ براعت کا عنصر رکھا گیا ہے، یعنی ولایت کی تکمیل ہوتی ہے براعت کے ذریعے سے۔ براعت وہی جس کو دوسرا اس کا اگر لفظی حالت اگر ملاحظہ کریں، جس کو ہم تبرہ کہتے ہیں، اردو زبان لوگ تبرہ کہیں تو اس فارم سے زیادہ آشنا ہے بجائے براعت کے۔ قرآن میں براعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، براعت من اللہ و رسول، خدا اور رسول کی جانب سے براعت ہے، من المشرکین، مشرکین سے اللہ بھی بری ہے اور رسول بھی بری ہے، یا ان اللہ بری من المشرکین، خدا بری ہے مشرکین سے۔ براعت و بری یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے، یہ رسول کی زبانی استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کو تبرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بہت دور ہو چکے ہم، تبرہ کی حقیقت سے بہت دور ہو چکے۔ تبرہ ہم لے آئے اس کو فرقہ واریت کے اندر لے آئے، فرقہ واریت کا نام ہم نے تبرہ رکھ لیا، یعنی دوسروں کے مقدسات کو چھیڑنا، انکار کرنا، یا بعض اوقات معاذ اللہ مثلا توہین کرنا، یہ سب ہم نے تبرہ کا نام اس کو دے دیا، یہ تبرہ ہے۔ کہتے ہیں فلاں تبرہ پڑھ رہا ہے، تبرہ پڑھ رہا ہے کہ مطلب یعنی
دوسروں کے مقدسات، دوسروں کے مذہب پر حملے کر رہا ہے. دوسروں پر حملہ کرنا یہ تبرہ نہیں ہے، یہ براءت نہیں ہے، بلکہ براءت و ولایت دو رکن ہیں دین کے، دو حصے ہیں دین کے، دو بنیادیں ہیں دین کی. انہی کے اوپر سارے دین کا نظام قائم ہے، براءت اور ولایت کے اوپر، کہ آپ کو کچھ امور کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، جہاں جہاں تعلق ضروری ہے وہ رشتہ ولایت ہو جائے گا، اور کچھ جگہوں سے آپ کو لا تعلق رہنا ہے، بیزاری کا اظہار کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے. جہاں جہاں سے لا تعلقی و دوری کا کہا گیا ہے وہ براءت ہے. براءت دوری ہے، ولایت قربت کا نام ہے، نزدیکی کا نام ہے. لہذا آپ کو براءت و تبرہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کن حالات سے تبرہ کرنا ہے. بعض اوقات وہ تبرہ جو رائج ہے ہمارے یہاں مجالس کے اندر، یہ تبرہ وہ نہیں ہے جو دین کا حصہ ہے. شاید بعض اوقات اسے روکا بھی گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا رہبر معظم انقلاب اسلامی نے بہت صراحت کے ساتھ حکم دیا ہے، نہ فتویٰ دیا ہے. فتویٰ ولایت میں اور حکم رہبر میں فرق ہے. فتویٰ جب دیتے ہیں تو بحیثیت مرجع تقلید دیتے ہیں، لیکن جب حکم دیتے ہیں تو بحیثیت ولی امر مسلمین حکم دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اور ممکن ہے اپنے گھر میں نہ مرجع تقلید کی حیثیت سے بات کرتے ہو، نہ ولی امر مسلمین کی حیثیت سے، بلکہ اپنے گھر میں ایک والد کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. انسان کی مختلف حیثیات ہیں. یا ممکن ہے آپ کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح بات کر رہے ہوں. حیثیات کی دیکھا جائے گا کہ کس حیثیت سے، کس پوزیشن سے بات ہو رہی ہے. وہ بحیثیت مرجع تقلید جو فتاویٰ ہے رہبر معظم کے، وہ ان کے مقلدین کے لیے لازم ہے. لیکن جو حکم ہیں ان کے، فرامین ہیں ان کے، دستورات ہیں ان کے، وہ سب کے اوپر لازم ہیں، واجب ہیں ان کو. حتیٰ مراجع تقلید پر بھی خود مراجع تقلید کے حکم کے مطابق وہ اپنے ان کے فتویٰ کے مطابق حاکم شرع کا حکم مرجع تقلید پر بھی ماننا ضروری ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے ان کو بحیثیت ولی امر مسلمین. یہ حکم بحیثیت ولی امر مسلمین صادر فرمایا کہ جائز نہیں ہے آپ قلم کے ذریعے، سخن کے ذریعے، زبان کے ذریعے دوسرے مذاہب کے مقدسات کی توہین یا گالی گلوچ یا ان کو ملائے عام میں ایسا کوئی جس سے ان کے احساسات مجروح ہوتے ہوں، جس سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، یہ جائز نہیں، یہ نہیں کر سکتے. جو شخص یہ کام کرے گا در حقیقت وہ دین سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، وہ اپنی انا یا اپنی خواہشات یا اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، دین کا فریضہ ادا نہیں کر رہا. کہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان جذبات میں آ جاتا ہے، بڑاس نکالتا ہے اپنی، اور جذبات کو ہم مختلف رنگ دے دیتے ہیں. ایک روایت میں ہے حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان روئے زمین پر ان تین چیزوں میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے، ہر آدمی. امام ششم فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جس میں ہر آدمی اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے. اب ہم باہر نہیں جاتے، اسی مجلس کے اندر ہی رہتے ہوئے جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں سب اپنی اپنی طرف رجوع کریں اس کے لیے، ان تین چیزوں کے لیے. دیکھیں کہ آیا قول امام معصوم فٹ آتا ہے یا نہیں آتا، درست ہے یا نادرست ہے، اپنے اوپر پرکھیں اس کو. امام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ زمین پہ، روئے زمین پر موجود ہر آدمی ان تین موضوعات میں اپنے آپ کو حق بجانب، ہمیشہ حق بجانب سمجھتے کہ میں درست ہوں، اور سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. ایک جو دین اس نے اپنا لیا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے کہ جو دین میرا ہے یہ سب سے درست دین یہ ہے. دین کے بارے میں اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے ہمیشہ، ہر آدمی شک نہیں کرتا. جیسا بھی دین ہو اس کا، وہ اللہ کو مانتا ہو، وہ مورتی کو مانتا ہو، وہ جس قسم کا دین رکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ دین میرا درست ہے. دوسرا، اپنی خواہشات، جب اپنی خواہشات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے کہ میری خواہشات وہ درست ہیں، اس میں غلط نہیں ہوں.
اور تیسرا اپنی تدبیر، یعنی جب بھی کوئی چارہ جوئی کرتا ہے، کوئی تدبیر سوچتا ہے، کوئی پلان کرتا ہے، اپنے پلان کو درست سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے، باقی سب کسی کا درست ہو یا نہ ہو، کم از کم میری پلاننگ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یعنی جو منصوبہ میں نے بنا لیا وہ بالکل درست ہے، جو بات میں نے سوچ لی ہے وہ بالکل درست ہے، جو خواہش میری ہے وہ بالکل درست خواہش ہے، جائز خواہش ہے۔ اور پہلا عنصر کہ جو دین میں نے اپنا لیا ہے یہ دین بالکل درست ہے۔ ان تین موضوعات میں انسان اپنے دین، اپنی خواہش اور اپنی تدبیر میں نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح جا رہا ہوں، درست جا رہا ہوں۔ ہمیں حکم دیا گیا، دین نے بتایا کہ آپ اپنا دین اپناؤ۔ براءت کا مطلب دوسرے کے دین پر حملہ کرنا نہیں ہے، دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا نہیں ہے۔ براءت کا مطلب اس سے دوری اختیار کرنا ہے، دور رہو اس سے، اظہار لا تعلقی کرو، بیزاری کا اظہار کرو، رغبت کے خلاف۔ ولایت رجحان کو کہتے ہیں، تعلق کو کہتے ہیں، قربت کو کہتے ہیں، براءت اس کی الٹ حالت کو کہتے ہیں، دوری کو کہتے ہیں، پیچھے ہٹنے کو کہتے ہیں۔ یہ براءت باطل سے بھی کرو، مشرک سے بھی کرو، شرک سے بھی کرو، گناہ سے بھی کرو، جرم سے بھی کرو، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں براءت و تبرہ کا حکم دیا گیا ہے۔ براءت و تبرہ کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ وہ کون سی؟ سب سے پہلے گناہ سے تبرہ کرو، یعنی دوری اختیار کرو، براءت از معصیت، براءت از شرک، براءت از کفر، براءت از عصیان، براءت از غفلت، براءت از سستی۔ یہ وہ ساری چیزیں، حالتیں جن سے دوری اختیار کرے مومن، جن چیزوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، یہ حالات، ان حالات سے دوری اختیار کریں۔ ان میں سے وہ حالات جن سے مومن کو تبرہ اختیار کرنا چاہیے، ان پر تبرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جملہ بھی اشتباہ ہے، ادبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ فلاں پر تبرہ کرنا، تبرہ پر نہیں ہوتا، تبرہ سے ہوتا ہے۔ کبھی بھی تبرہ پر نہیں ہوتا، چونکہ پر استعمال ہوتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کے اوپر کوئی چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ اس پر تبرہ ہے۔ نہ، تبرہ سے ہوتا ہے، سے کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، یعنی دوری۔ آپ فلاں پر دوری کریں، یہ لفظ درست ہے، میں فلاں پر دوری اختیار کرتا ہوں، فلاں سے دوری اختیار کرتا ہوں، نہ اس پر دوری کرتا ہوں۔ اس پر دوری کرنا، چونکہ ہم نے تبرہ کو پہلے کچھ اور بنایا، وہ معنی اس کا اور کیا، پھر اس کو پر کر دیا اوپر پھینکنے کے لیے، یعنی پہلے تبرہ کا گرنیڈ بنایا، پھر اس کو کسی کے اوپر پھینکا۔ مثلا پہلے تبرہ کا بم بنایا، پھر اس کو کسی کے اوپر پھینکا، یہ پر ہو گیا۔ پر سے پہلے تبرہ ہم نے تصرف کیا، اس کے اندر تبدیلی لائے ہم۔ لیکن اگر تبرہ کو چینج نہ کرتے، وہی قرآنی معنی رہنے دیتے، تو پھر پر نہ ہوتا تبرہ۔ جس جس سے تبرہ ہے اس سے تبرہ کرتے، اس سے دوری اختیار کرتے۔ جن حالات سے دور رہنے، ان حالات سے دور رہو۔ کن حالات سے دور رہیں؟ وہ حالات جن پر دین کہتا ہے کہ تم راضی مت رہو، ناراض رہو۔ ان حالات پر دین باقاعدہ ناراض کرتا ہے۔ دین کا ایک اہم حصہ ناراضگی پیدا کرنا ہے۔ ایک حصہ دین کا رضا ہے، ایک حصہ دین کا ناراضگی ہے۔ یعنی باقاعدہ دین کی تعلیمات کے اندر ناراضگی شامل ہے کہ یہاں ناراض رہو، تم راضی نہ رہو، رضا نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر، عدم الرضا ہونی چاہیے تمہارے اندر۔ اور یہی عزیزان تبدیلی کا باعث یہی ہے۔ جن لوگوں نے انقلابی نظریات پیش کیے ہیں، انقلابی تھیوریاں پیش کی ہیں، علمی طور پر انقلاب کو پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، خوب ہیں دنیا میں ایسے فارغ لوگ بھی کہ جو انقلاب کو علمی بنیادوں پر پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سے پوچھتے تو کہتے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، انقلاب کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تاکید کرتے ہیں کہ ضرورت ہے۔
انقلاب کے لیے علم کی ضرورت ہے، وہ علم جو انسان کو انقلاب سے آشنا کرے، انقلابی راہوں سے آشنا کرے، انقلاب کی حقیقت سے آشنا کرے، انقلاب کی ماہیت سے انسان کو آشنا کرے۔ اور موضوع بھی سوشیالوجی کا موضوع ہے انقلاب، اور لوگوں نے اس کے اوپر بہت سارے نظریات قائم کیے ہیں۔ بڑے بڑے معروف سوشل سائنسز کے ماہرین نے انہوں نے انقلابی نظریات اپنے پیش کیے کہ انقلاب کس چیز کا نام ہے، وہ انقلاب کیوں آتا ہے، انقلاب کے مراحل کیا ہیں، اور کس چیز کو انقلاب کہا جاتا ہے، اور کون چیزیں شبیہ انقلاب ہیں، مشابہ ہیں انقلاب کے، انقلاب نہیں ہیں۔ اس میں انقلاب کا پہلا قدم یہ رکھا گیا ہے کہ انقلاب کے لیے جس آلت کی ضرورت ہے یا جس چیز کی ضرورت ہے وہ عدم الرضا ہے۔ سب سے پہلے وہ آئیڈیالوجی انقلابی ہے جو اپنے پیروکاروں کے اندر عدم الرضا پیدا کرے، عدم رضایت پیدا کر سکے۔ وہ آئیڈیالوجی جو صرف رضا کا درس دیتی ہے، وہ ناراض آئیڈیالوجی کبھی بھی انقلاب نہیں لا سکتی۔ جس آئیڈیالوجی کے اندر ناراضگی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو، عدم اطمینان، ناراضگی کو کہیں عدم اطمینان، دوری، بیزاری، نفرت۔ دین اسلام کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں، اس لیے یہ ایک انقلابی دین ہے۔ رسول اللہ نے آ کر مکہ کے اندر انقلاب برپا کیا، کایا پلٹی۔ کس طرح سے؟ اس سے پہلے کہ مکیوں کو یا عربوں کو خدا ان کے سامنے پیش کیا جائے، جس حالت میں تھے اس حالت سے ان کو دور کیا گیا۔ ان کے اندر ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی سوچوں کے اندر ناراضگی پیدا کی کہ یہ حالت جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، یہ زندگی قابل رضا نہیں ہے، راضی مت رہو اس زندگی پر۔ ناراضگی پیدا کی رسول اللہ نے، اس قدر ناراضگی پیدا کی رسول اللہ نے کہ وہ اس زندگی سے دور ہو گئے، براءت حاصل کی، اور اس موجودہ حالت سے براءت اور جو کچھ رسول اللہ پیش کر رہے تھے اس کے ساتھ ولایت تھی، ان کی رشتہ تھا ان کا، یعنی اس طرف سفر کیا، اس کو ترک کیا۔ ایک اہم کام دین کا ناراضگی پیدا کرنا ہے، عدم رضا پیدا کرنا ہے۔ عدم رضا کس سے معین کیا ہے دین نے کہ ان چیزوں سے عدم رضا ہو۔ ذلت آمیز زندگی پر انسان کو ناراض ہونا چاہیے، مطمئن نہیں ہونا چاہیے، پرسکون نہیں ہونا چاہیے۔ بعض خاص قسم کے طرز پر انسان کو ناراض ہونا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے اپنی ناراضگی کا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر در حقیقت ولایت اور براءت کی عملی شکل ہے، یعنی براءت اور ولایت جب عملی شکل اختیار کر لیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جاتے ہیں۔ معروف سفر ولایت ہے، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر سفر براءت ہے، تبرع ہے۔ نہی عن المنکر تبرع ہے جب عملی شکل اختیار کر لے۔ ہمیں ان زیارت ناموں کے اندر براءت سکھائی گئی کہ یہ براءت اختیار کرو، تم ان حالات سے براءت اختیار کرو، ان چہروں سے براءت اختیار کرو، دوری اختیار کرو، نہ ان پر تبرع کرو، ان سے براءت اختیار کرو۔ بعض اوقات ہم کسی پر کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے دور نہیں ہوتے، اس سے ہوتے ہیں لیکن موسم کے اندر ہی رہتے ہیں۔ کسی شہر پر تبرع کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ کسی گروہ کے اندر تو اس کے اوپر کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو اوپر والا تبرع ہے یہ انسان کو جدا نہیں کرتا اس حالت سے جس سے دین نے حکم دیا کہ تم اسے چھوڑ کر باہر آ جاؤ، اس حالت سے نکل کر باہر آ جاؤ۔ تم کب نکلتا ہے؟ جب وہ حالت انسان کو چبھتی ہو، جب وہ حالت انسان کو پریشان کرتی ہو، وہ حالت انسان کو تنگ کر رہی ہو، اس حالت نے انسان کا سکون چھین لیا ہو، اس وقت انسان نکلتا ہے اس حالت سے۔ آج کوئی چیز ہماری ایسی نہیں ہے جس سے ہم اکتا چکے ہوں یا جس سے ہم بیزار ہوں، جس سے نکلنے کی تگ و دو شروع کر دیں ہم۔ جیسی حکومت ہے ہمیں قبول ہے، جیسی سوسائٹی ہے ویسی قبول ہے، جیسا کلچر ہے ویسا قبول ہے، جو کچھ جیسا ہے بس ہمیں اس کے اندر فٹ ہو جائیں، ایڈجسٹ ہو جائیں، ہماری جگہ بن جائے اس کے اندر، پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اگر ہماری جگہ ہو. ہم ناراض اس سے ہیں جس کے اندر ہماری جگہ نہیں. اگر ایک فاسد ماحول ہو, غلط ماحول ہو, ہمیں قبول نہیں کر رہا وہ ماحول, ہمارے نزدیک وہ غلط ہے, لیکن وہی ماحول اگر ہمیں قبول کر لے. بہت سارے ملک غلط ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ویزا نہیں دیتے. اگر مجھے ویزا دے دیں, وہ بہترین ممالک ہیں. علماء کرام جاتے ہیں بعض ممالک کے اندر, واپس آتے ہیں, بہت متاثر ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہی سمجھے, ایک درسی دوست, حوزوی دوست, عالم دین, بزرگ, بڑے جید عالم ہیں, حوزہ علمیہ کے استاد ہیں, بڑے نامی استادوں میں سے. یہ گئے انگلینڈ اور تبلیغ کے لیے گئے, یہ سفر کیا وہاں. انہیں میزبانوں نے وزٹ کروایا ملکہ کے محل کا, باہر سے, البتہ اندر تو ٹکٹ لے کے شاید جانا پڑتا ہے, مفت میں باہر سے گھوم لے, دیکھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. وہ گئے, ان کو انہوں نے ملکہ کا, کیا ہے اس پیلس کا نام, بیکنگم پیلس, وہ پورا انہوں نے ان کو گھمایا. باہر سے جتنی دیواریں تھیں پرانی ساری دکھائی, درخت دکھائے, گارڈ دکھائے, گھوڑے دکھائے, اور جو کچھ باہر سے نظر آ سکتا تھا وہ سارا دکھایا انہوں نے. دیواریں مس کر کے آئے, متبرک ہو کے آئے. وہ واپس آئے تو مولانا صاحب کے انداز بدلے ہوئے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح اسلام تو وہاں نظر آیا ہمیں. اور انہوں نے یہ موازنہ کیا, کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ آپ بتاؤ کہ اگر میں, یہ ان کے جملے میں عرض کر رہا ہوں, وہ کہنے لگے کہ آپ بتاؤ کہ اگر میں تہران میں رہبر کے گھر کا اس طرح راؤنڈ لگاؤں جا کر, مجھے پکڑ کے جیل لے جائیں گے, لیکن میں ملکہ کا پورا پیلس جو ہے وہ گھوم کر آ گیا, مجھے کسی نے پوچھا نہیں ہے. تو کہتے ہیں آپ بتاؤ اسلام وہاں ہے یا یہاں ہے؟ کہ یہاں پر اگر میں رہبر کے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا تو مجھے پکڑ لیتے, اگر جیل میں نہ بھی بھیجتے تو کم از کم یہ کہتے کہ آپ یہاں کیوں آئے, تفتیش کرتے, میری جستجو کرتے ہوئے کیوں آئے یہاں پر. لیکن ملکہ نے نہ خود آئی, نہ اس کا کوئی بندہ آیا, نہ پولیس آئی, انہوں نے ہمیں دیکھنے دیا, کوئی مشکل نہیں تھی. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ جیسے لوگ نہ ہوتے تو ائمہ کی پیشن گوئیاں اور معجزے کیسے سچے ثابت ہوتے. اگر آپ جیسے ذہن نہ ہو, کھوپڑیاں نہ ہوں, تو پھر ہمیں کہاں سے پتہ چلے کہ ائمہ معصومین نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا ہے. آپ لوگ در حقیقت دلیل حقانیت معجزہ معصومین ہو. چونکہ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے, جن کی عقل ان کی آنکھوں میں. بعض لوگ ہیں ایسے کہ وہ بہترین معاشرہ ہے, بہترین معاشرہ ہے. یہاں پر آپ جاتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں اسلامی حکومت ہے, وہاں پر بہت چیکنگ کرتے ہیں, ویزا لینے میں مشکل ہوتی ہے, وہاں پر بڑے آسانی سے ہمیں ویزا مل جاتا ہے. اس طرح کے میں نے کہا کہ آپ واقعا دلیل حقانیت معجزات ائمہ ہوں. ائمہ نے فرمایا تھا کہ یہ مخلوقات قیامت تک آتی رہیں گی کہ جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے. عقل آنکھوں میں ہے, یعنی جو چیزیں عقل سے سوچنے کی ہیں وہ آنکھوں سے کام لیتے ہیں, اور جو چیزیں کہ جو چیزیں عقل سے سوچنے کی ہیں وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو, اور جو چیزیں آنکھوں سے دیکھنے کی ہیں ان کے لیے تمہیں فرصت نہیں ہے کہ دیکھ سکو کہ وہ کیا ہے. آنکھیں وہاں استعمال نہیں کرتے ہو جہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. جن حالات سے ہمیں دور کیا گیا کہ یہاں سے آپ دور ہو جاؤ, زیارت ناموں کے اندر کہا گیا کہ آپ چند چیزوں سے برات کرو, ظلم سے, قتل و دہشت گردی سے, اور اس قوم سے جو ظلم سنے اور راضی رہے. لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ, یہ راضی لوگ
ظلم کے اوپر راضی لوگ، قتل کے اوپر راضی لوگ، ستم کے اوپر راضی لوگ، ان سے تم لان کرو، دوری اختیار کرو، ان سے بیزاری اختیار کرو، ان حالتوں سے باہر آ جاؤ۔ وہ حالات جن میں سے جس سے براءت و تبرہ کی ضرورت ہے وہ مغلوبیت ہے۔ مغلوب مت رہو، دین پسند نہیں کرتا، دین ناراضگی ایجاد کرتا ہے انسان کے اندر کہ ان حالات کو قبول مت کرو، ان حالات سے باہر آ جاؤ۔ وہ انفرادی حالات ہیں، وہ اجتماعی حالات ہیں، وہ سیاسی حالات ہیں۔ فقر و فاقہ، دین کہتے ہیں فقر سے برات اختیار کرو، دوری اختیار کرو، کہ فقر تمہیں کفر کے قریب لے جائے گا۔ ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے تم فقیر رہو، اللہ نہیں کہتا۔ خدا نے فقر سے برات کا حکم دیا ہے، افلاس سے برات کا حکم دیا ہے، تنگ دستی سے برات کا حکم دیا ہے۔ دوری اختیار کرو، ناراضگی کا اظہار کرو ان کے اوپر، پھر تبدیلی آئے گی۔ ہم بہت سارے کاموں کے اندر بہتری چاہتے ہیں، ان کاموں میں جہاں پر تبدیلی کی ضرورت ہے، جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے وہاں بہتری کی کوششیں ہلاکت کا باعث ہے۔ وہ مریض جس کا گردہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، عمل نہیں کر رہا، فاسد ہو گیا، اور ڈاکٹر نے تشخیص دے دی کہ اس کا گردہ بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہ، بدلتے نہیں ہیں، اسی کو بہتر کر دو، دوائیں کھلاؤ، اس کو میڈیسن دو تاکہ یہی گردہ بہتر ہو جائے۔ یہ فیل گردہ، یہ فاسد گردہ، یہ ناکارہ گردہ جس کے اندر انفیکشن ہو چکا ہے یا جو ناکام ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، اگر بدل دو تو زندگی ہے اس کے اندر، لیکن اگر چند دن میڈیسن دے کے بہتری کی کوشش کی، یہ بہتری اس کو موت کے منہ میں لے جائے گی۔ جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے وہاں بہتری نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہم سب لگے ہوئے ہیں اپنے ماحول کے اندر بہتری میں، موجودہ حالت میں بہتری لے آئیں، یہ بہتری ہی ہمیں ہلاک کر دے گی۔ بہتری کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ توجہ کریں، بہتری کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تبدیلی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ بہتری کے لیے ویلفیئر کے کام ہیں کہ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر ویلفیئر کے کام، رفاہ عامہ کے کام شروع کرو، لوگوں کو راشن دو، کسی کو فیس تقسیم کرو، کسی کو یہ کام کرو، کسی کا علاج معالجہ کرا دو، کراتے رہو۔ کیا ہوگا اس سے؟ ساری توانائیاں جو اس وقت ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے، علماء کرام 20 سال 30 سال حوزہ علمیہ میں قم میں پڑھ کے آتے ہیں، یا نجف میں پڑھ کے آتے ہیں، یا دیگر حوزات علمیہ میں یا پاکستان میں پڑھتے ہیں، فارغ التحصیل ہو کر NGO بنا لیتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے اندر۔ اب راشن تقسیم کرنے کے لیے 25 سال 30 سال دین کا علم پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، راشن تقسیم کرنے کے لیے اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ایک ڈاکٹر قوم کے پیسے سے پڑھے، قوم کے پیسے سے، بیت المال سے پڑھے، ڈاکٹر بن جائے، سرجن بن جائے، پھر کلینک نہ کھولے، مریضوں کا علاج نہ کرے، بلکہ ویلفیئر NGO بنا لے، راشن تقسیم کرتا رہے۔ اگر ایک انجینئر قوم کے پیسے سے پڑھ کر جب خدمت کے قابل ہو جائے، یہ آ کر انجینئرنگ چھوڑ کر آ کر ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا لے اور کوئی کسی شعبے میں لوگوں کو سروسز دینا شروع کر دے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دو کام کیے۔ ایک، وہ بیت المال، وہ سیٹ ضائع کی جس پہ بیٹھ کے پڑھا، اگر اس کی جگہ دوسرا پڑھتا وہ آ کر اپنے شعبے میں کوئی خدمات انجام دیتا۔ دوسرا، در حقیقت یہ تبدیلی کو بہتری میں بدل رہا ہے، جس شعبے کو تبدیلی کی ضرورت ہے اس شعبے کو بہتر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جب تک آپ بہتر کرتے رہیں گے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ عزیزان، یہی فرق تھا امام خمینی میں اور دوسرے علماء کے اندر۔ تمام علماء ایران کے حالات میں بہتری چاہتے تھے، امام خمینی اس میں تبدیلی چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے بہتری آ جائے۔ لہذا شاہ مشورے مانگتا تھا، بزرگوں سے مشورے مانگتا تھا کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کروں؟ سب مشورے دیتے تھے کہ حالات کو بہتر، تم ہی شاہ رہو، حکومت تمہاری رہے، یہی تمہارے گماشتے حکومت کرتے رہیں، لیکن یہ تجاویز ہے ہماری کہ اس شعبے میں یہ تبدیلی لے، اس شعبے میں یہ بہتری کر دو، اس شعبے میں یہ بہتری کر دو۔ سب کے سب بہتری کی طرف جا رہے۔ بیشتر ان کو مشورے دیتے تھے ٹی وی کے بارے میں کہ یہ عورت جو خبریں پڑھتی ہے اس کو دوپٹہ اڑا دو، ٹی وی بہتر ہو جائے گا۔
اور یہ جو بندہ آتا ہے یہ داڑھی رکھ لے، کلین شیو بندہ جو آتا ہے یہ داڑیاں رکھ لے، اگر عورتیں پردہ کر لیں، دوپٹے اوڑھ لیں اور مرد سارے داڑیاں رکھ لیں تو اس سے بہتری آ جائے گی۔ امام خمینی کیا فرماتے تھے کہ بہتر ہو کر بھی یہ فاسد ہی رہے گا، بہتر ہو کر بھی فاسد رہے گا، صرف فساد کے درجے میں 1-2 درجے کمی آ جائے گی۔ اگر 100 درجے کا فساد ہے وہ 90 درجے کا ہو جائے گا، تو 90 درجے کے فساد میں انسان راضی ہو جائے زندگی بسر کرنے کے لیے، جس طرح 100 درجے کا فساد زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے، 90 درجے کا فساد بھی زندگی کے قابل نہیں ہے۔ امام فرماتے تھے تبدیلی آئی۔ عزیزان، پاکستان بہتری کی حد سے گزر چکا ہے، یہ بیمار اب بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس کو بہتری کی جتنی کوششیں کریں گے در حقیقت اس کی ہلاکت میں مدد دے رہی ہیں، اس کی ہلاکت میں مدد دے رہے ہیں، اس کی تباہی میں مدد دے رہے ہیں۔ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تبدیلی کون لائے گا؟ یہی فاسد، ایک فاسد کی جگہ دوسرا فاسد آئے گا۔ تبدیلی کون لائے گا؟ کہاں سے تبدیلی آئے؟ کس قسم کی تبدیلی آئے؟ تبدیلی آئے یعنی خبیث کی جگہ طیب آ جائے، ناپاک کی جگہ پاک آ جائے، نہ ایک ناپاک تر کی جگہ ناپاک آ جائے۔ یہ بہتری ہے کہ ناپاک تر کو ہٹائیں اور ناپاک آ جائے، ایک نجس تر کو ہٹائیں تو نجس آ جائے، ایک موہرا ہٹائیں دوسرا موہرا آ جائے۔ یہ بہتری ہے۔ اگر بہتری ہو، برفرض بہتری ہو، پہلے تو بہتری نہیں ہے بلکہ کہتری ہے، ہر فاسد کے بعد فاسد تر آتا ہے، قانون یہ ہے، ہر فاسد کے بعد فاسد تر آتا ہے۔ انقلاب کا قانون یہ ہے کہ اظہار ناراضگی کرے۔ دین کا ایک بڑا حصہ تعلیمات دین کا اس پر صرف ہوا ہے کہ موجودہ حالت جو آپ کی ناپسندیدہ حالت ہے، اس حالت پہ رضایت ختم کرو اپنی۔ یہ امتوں کی بیماری ہے کہ وہ اپنی موجودہ ناقص اور غیر تسلی بخش حالت پر سمجھوتا کر لیں۔ یہ سمجھوتا بیماری کی علامت ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اس وقت تبدیلی شروع ہوتی ہے، اس وقت انقلاب کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو تبدیلی کی راہ میں بہتری کی دیوار کھڑی کرتا ہے وہ در حقیقت انقلاب کو روکنا چاہتا ہے، وہ انقلابی نہیں کہلا سکتا۔ آج کل ہمارے یہاں انقلابی کی اصطلاحیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ بعض جگہ میں نے دوستوں سے عرض کیا کہ ایران میں بھی ایسے ہیں، باہر ایران سے باہر بھی ایسے ہیں، انقلابیوں کی کئی اصطلاحات ہیں۔ وہ لوگ انقلابی کہلاتے ہیں جو انقلاب سے تنخواہیں وصول کرتے ہیں، یعنی کسی محکمے میں کام کر رہے ہیں، انقلابی محکمے میں، انقلاب ان کو تنخواہ دیتا ہے، انقلاب کے بجٹ سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس وجہ سے انقلابی کہلاتے ہیں، چونکہ تنخواہ انقلاب ان کو دیتا ہے، لیکن فکر انقلاب نہیں ہے، فکر انقلاب نہیں ہے ان کے اندر۔ رینٹل انقلابی، رینٹ پر انقلابی کام کرتے ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں نا رینٹل، جو بھی آپ کرائے پر، جو ٹینٹ والے ہوتے ہیں ساؤنڈ والے، رینٹ پر اگر مجرا کرائیں وہاں جا ساؤنڈ لگاتے ہیں، مجلس کرائیں ادھر آگے ساؤنڈ، جو کرایہ دیں وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ خوب آپ کرایہ دیں، آپ کے لیے کام کریں گے، وہ کرایہ دیں، ان کے لیے کام شروع کر دیں گے۔ رینٹل انقلابی، مختلف اقسام ہیں انقلابیوں کی، لیکن انقلابی حقیقی کہتے کس کو ہیں؟ حقیقی انقلابی وہ ہے عزیز من جو انقلاب کے نظریے کا پابند ہو، انقلاب کے نظریے کا معتقد ہو، وہ ایمان ہو اس کا، اور انقلاب کی بنیادوں کو سمجھتا ہو، سفر انقلاب کو جانتا ہو۔ اور ایک حامی انقلاب، حامی انقلاب انقلابی نہیں ہوتے، کرکٹ کے حامی کرکٹر نہیں ہوتے، وہ تو معلوم ہے نا ہمیں کہ کرکٹ کے حامی کرکٹر نہیں ہوتے، حامی انقلابی نہیں ہوتے۔ انقلاب کے حامی دنیا بھری ہوئی ہے انقلاب کے حامیوں سے، لیکن انقلاب کے حامی کبھی انقلابی نہیں ہے۔ انقلاب انقلابی لاتے ہیں، انقلاب کے حامی نہیں لاتے، بلکہ انقلاب کے حامی بنتے کب ہیں؟ جب انقلاب آ جاتا ہے، اس وقت اس کی حمایت
شروع کر دیتے ہیں۔ انقلابی وہ ہوتے ہیں کہ جو انقلاب کو ایجاد کرتے ہیں، جو انقلاب کو ایجاد کرتے ہیں وہ انقلابی ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب کے مراحل کیا ہیں۔ پہلا مرحلہ انقلاب کا، جس میں تمام علماء، سوشل سائنسز کے تمام علماء کا اجماع و اتفاق ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ مغربی ہو یا شرقی ہو، تمام علماء کا جس بات پر اتفاق ہے، بڑے بڑے نام، سب کا اتفاق ہے کہ انقلاب کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہو جو اپنے پیروکاروں کے اندر موجودہ حالت کے بارے میں عدم رضا ایجاد کر سکے، اور رضا ان سے چھین لے اور ان کے اندر عدم رضا پیدا کرے، نارضایتی و ناراضگی پیدا کرے، اس حال پر راضی نہ رہے۔ وہ آئیڈیالوجی انقلاب لا سکتی ہے، ورنہ وہ آئیڈیالوجی جو یہ کام نہ کر سکے اس سے توقع نہ رکھو کہ وہ انقلاب کی طرف جائے گی۔ ہمیں ہر ایک سے توقع ہو جاتی ہے انقلاب کی۔ ہم اتنے وہ طالب علم کہتے ہیں نا، طلبہ، دینی طلبہ سادہ ہوتے ہیں، بیچارے بند ہوتے ہیں ماحول کے اندر، زیادہ دنیا کے کاروبار سے آشنا نہیں ہوتے۔ استاد درس پڑھا رہا تھا طالب علم کو، طالب علم نے استاد سے پوچھا کہ یہ ڈاکو چور جب چوری کرتے ہیں تو بہترین وقت چوری کا ان کا کون سا ہوتا ہے جب یہ چوری کرتے ہیں، یا اکثر چوریاں کس وقت کرتے ہیں؟ تو استاد نے جواب دیا کہ چوری کا بہترین وقت ہوتا ہے سحر سے پہلے، نماز صبح سے تھوڑا پہلے، 1 گھنٹہ پہلے صبح کی نماز سے، چونکہ نیندیں محافظوں کی، گارڈز کی نیندیں اس وقت گہری ہو چکی ہوتی ہیں، سنگین ہو چکی ہوتی ہیں، لہذا اس وقت گھر والے بھی سوئے ہوتے ہیں، محافظ بھی سوئے ہوتے ہیں، تو یہ وقت ان کے لیے موزوں ہوتا ہے چوری کا۔ تو طالب علم نے پوچھا کہ اگر یہ اس وقت چوری کے لیے چلے جاتے ہیں تو پھر اپنے نماز تہجد کس وقت پڑھتے ہیں؟ یہ ڈاکو، یہ چور پھر نماز تہجد کب پڑھتے ہیں اگر اس وقت چوری کو نکل جاتے؟ بعض اوقات ہم ایسی سادہ لوہانہ باتیں چوروں سے نماز تہجد کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ واقعاً ہنسی آتی ہے بعض اوقات۔ عزیزان، اب ہو جانا چاہیے ہمارے جوانوں کو اتنا آگاہ اور پختہ ہو جانا چاہیے، نظریاتی طور پر بہت پختہ ہوں یہ لوگ، اس سطح پر بیداری اور شعور کی اس سطح پہ آ جانا چاہیے ابھی ہمارے جوانوں کو۔ وقت ہے، ابھی آ گیا ہے وہ وقت۔ قرآن مجید کے بقول الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ گھڑی نہیں پہنچی کہ جب ایمان والوں کے دل ذکر خدا کے لیے نرم ہو جائیں؟ کیا وہ گھڑی نہیں پہنچی جب اس سرزمین کے جوان بیدار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں؟ یہ کہنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ گھڑی پہنچائی ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے، آگاہ ہو ہم۔ نارضایتی شرط اول تبدیلی ہے، اور یہ نارضایتی جتنی زیادہ ہو اور آئیڈیالوجی پیدا کرے، نہیں یہ کہ آپ ایشوز اٹھائیں، ایشوز کبھی بھی نارضایتی پیدا نہیں کر سکتے۔ توجہ کریں، ایشوز کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا کوئی کام کہ ہم حادثات و اتفاقات ہوں اور ان کو ایشو بنا کر اور پھر عوام کے اندر نارضایتی پیدا کریں، نا، یہ آئیڈیالوجی کے فرائض میں سے ہے۔ آئیڈیالوجی نظریاتی عدم رضا پیدا کرتی ہے، فکری و عقیدتی عدم رضا پیدا ہو نظریہ کے طور پر، لہذا اگر بجلی نہ بھی جائے یہ پھر بھی ناراضی ہو، اگر گیس ملتی رہے یہ پھر بھی ناراضی ہو، اگر ملازمت مل بھی جائے یہ پھر بھی ناراضی ہو۔ ورنہ وہ جو ایشوز پہ ناراض ہوتے ہیں، اگر وہ ایشوز تبدیل ہو جائیں وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب نظریہ بنیاد کسی چیز کی بن جائے، جس طرح رسول اللہ نے اہل مکہ کے اندر اور بعد میں مدینہ والوں کے اندر جو احساس عدم رضا پیدا کیا تھا اس حالت میں، اسے کوئی ایشو بھی ابھی رضا میں نہیں بدل سکتا تھا، چونکہ وہ مالی طور پر بہتر حالت سے مسلمان ہو کر، تبدیل ہو کر، جب مالی طور پر بہتر لوگ تھے، جب اسلام قبول کیا تو وہ سب کچھ ان سے چھن گیا۔ یوں نہیں کہ مہنگائی سے تنگ آ کر رسول اللہ نے انہیں ایشو چھیڑے۔ یہ بیچ میں بات نکل آئی، موضوع کی طرف لوٹیں گے۔
میں چاہتا ہوں اس کو آگے بڑھا دوں، تکمیل کر دوں آپ کی خدمت میں. اگر رسول اللہ وہاں پر این جی او سٹائل سے کام کرتے، بہتری کی کوشش کرتے، بہت سارے مواقع موجود تھے. یہ میرے جملے نہیں ہیں، ایک مصری مصنف کے جملے ہیں، رائٹر کے، جو خوبصورت لکھے انہوں نے. ظاہر ہے جہاں کی اچھی بات ہو تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کریں، جس کی اچھی بات ہے وہ نقل کر دیں، کوٹ کر لیں. وہ نظریہ جس کا بھی ہو، اگر خوب ہے، اچھی بات ہے، تو وہ ہمارا نظریہ ہے، وہ سب کا نظریہ ہے، یہ ان کی بات ہے، لیکن درست بات ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ درست بات ہے. انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ رسول اللہ جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، اس معاشرے میں ایشوز بہت تھے، لیکن رسول اللہ نے کوئی بھی ایشو نہیں چھیڑا. ایک ایشوز سے بھری ہوئی سوسائٹی کے اندر رسول اللہ مبعوث ہوئے، لیکن ایشوز کو نہیں چھیڑا. کیا ایشوز تھے؟ ایشوز یہ تھے کہ ایک عورتوں کے مسائل. عورت کے اوپر بہت ستم ہو رہا تھا، وہاں پر بہت ظلم ہو رہا تھا، عورتوں کے اوپر زندہ دفن کیا جا رہا تھا. عورت کی پیدائش پر ہی شرمندہ ہو جاتے تھے، مرد بھی اور عورت بھی. ننگ سمجھتے تھے اپنے لیے کہ بیٹی پیدا ہوگی، وہ بھی ایک ایشو تھا. رسول اللہ اس ایشو کو اٹھاتے، ایھا الناس، یہ عورتیں بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، اور ایک فیمنزم شروع نظریہ بنا کر، اور رسول اللہ عورتوں کے حقوق نسواں کی تحریک چلاتے. کم از کم تمام عرب دنیا کی عورتیں رسول اللہ کی حامی ہو جاتی، قریش کی عورتیں بھی، اور بنو امیہ کی عورتیں بھی، بنو ہاشم کی عورتیں بھی، اور تمام قبائل کی عورتیں، چونکہ ان پر ستم ہو رہا تھا. یہ ایشو اگر رسول اللہ اٹھاتے، خواتین کی حمایت حاصل کر لیتے. یہ موجود تھا، رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ستم ہو رہا ہے، لیکن اس کو محور نہیں قرار دیا، اس کو اپنی تحریک کا محور نہیں بنایا. دوسرا، غلام. وہاں غلامی کا دور تھا، انسان انسانوں کے غلام تھے، یعنی ایک مال متاع تجارت بنا ہوا تھا انسان، غلام. ہر آدمی نے، جیسے آج کل مثلا لوگوں نے پراپرٹی میں انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، کھیت بنائے ہوئے ہیں، اتنے مربع کا مالک ہے. آج کل ہم جب گنتے ہیں کسی کے ثروت و دولت، کہتے ہیں فلاں اتنے مربع کا مالک ہے، اتنی فیکٹریوں کا مالک ہے، اتنے مثلا وہ گاڑیوں کا مالک ہے. اس زمانے میں امیر آدمی کہہ جاتے تھے وہ اتنے کنیزوں کا مالک ہے اور اتنے غلاموں کا مالک ہے. ہزار ہزار انسان ان کی ملکیت میں تھے، ہزار ہزار لونڈیاں ان کی ملکیت میں تھے. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ ثروت مند لوگ ہیں، جن کے قبضے میں، جن کی ملکیت میں عورتیں غلامی کر رہی ہوتی تھیں اور مرد غلامی کر رہے ہوتے تھے. اگر رسول اللہ یہ ایشو چھیڑتے، غلاموں کا ایشو چھیڑتے، غلام آزاد کرانے ہیں، بہت کامیابی کے امکان تھے. اس معنی میں کہ غلام زیادہ تھے آقاؤں سے. ایک آقا کا تھا 1000 غلام، ایک ایک گھر کے اندر کئی 100 لونڈیاں اور غلام موجود تھے. اگر غلاموں کی آزادی کی تحریک چلاتے رسول اللہ تو لاکھوں لوگ رسول اللہ کے حامی بن جاتے، لیکن یہ ایشو رسول اللہ نے نہیں چھیڑا. اقتصادی بدحالی عجیب تھی وہاں پر، چند لوگ تھے جن کو کھانے کو ملتا تھا. یہ جیسے آج یورپ میں آپ نے دیکھا کہ وہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ تحریک جو چلی ہوئی ہے امریکہ کے اندر اور پھیلی، پھر اب کچھ ٹھنڈی پڑ گئی ہے ظاہراً، اکوپائی تحریک وال اسٹریٹ. اس کا نعرہ کیا ہے؟ اس کا نعرہ یہ ہے کہ ہم 99% ہیں. اس تحریک کا شعار یہ ہے، یعنی کون سے لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں جن کی تعداد 99% ہے، اور وہ لوگ جو 1% ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں وہ 1% ہیں. 1% کے مقابلے میں 99% لوگ آ گئے. خوب جس طرح آج کے اس معاشرے کے اندر یہ تناسب ہے، اس وقت اسلام سے پہلے بھی ہو بہو یہی صورتحال تھی. 99% لوگ بھوکے تھے، 1% لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے تھے. رسول اللہ نے یہ ایشو نہیں چھیڑا، راشن کا ایشو، کہ اگر تم میری تحریک میں شامل ہو جاؤ، روٹی کپڑا اور مکان. اگر یہ نعرہ رسول اللہ لگاتے، روٹی کپڑا اور مکان، تمام بھوکے ننگے وہ سب کے سب رسول اللہ کے حامی بن جاتے. لیکن رسول اللہ نے اس کو محور قرار نہیں دیا. اقتصادی بدحالی کے زمانے میں رسول اللہ نے یہ نہیں کیا. عزیز من، کس کو محور قرار دیا؟ توحید کو محور قرار دیا، خدا کو محور قرار دیا، بندگی خدا کو محور قرار دیا، لا الہ الا اللہ کو سب سے پہلے آ کر بیان کیا. لا الہ الا اللہ سے شروع کیا سب کچھ.
کیا کر رہے تھے رسول اللہ؟ در حقیقت ایشوز کے ذریعے سے ناراضگی نہیں پیدا کر رہے تھے، آئیڈیالوجی کے ذریعے سے ناراضگی پیدا کر رہے تھے، آئیڈیالوجی کے ذریعے سے۔ یہ اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ ورنہ مہنگائی کے خلاف اگر لوگ سڑکوں پہ لے آئیں، ایشوز کے خلاف سڑکوں پہ لے آئیں، جس طرح وہ بزرگوں کا کہنا ہے، امیر المومنین یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے باقاعدہ، کہ جو شخصیت سے متاثر ہو کر دین کے اندر ایک دروازے سے آتا ہے، وہ ایک اور شخصیت سے متاثر ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ جو شخصیات سے متاثر ہو کر آتے ہیں وہ ایک دروازے سے آتے ہیں، ایک سے متاثر ہو کر دوسرے سے متاثر ہو کر نکل جاتے ہیں۔ ایک فیملی آئے، ایک مومن تھے، ان کی زوجہ اور بیٹی ان کی آئے مسئلہ لے کر اپنا۔ مسئلہ یہ تھا کہ شیعہ خاندان کی لڑکی تھی، اس کو غیر شیعہ لڑکا پسند آ گیا، لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی، لڑکی کو۔ یہ ڈیجیٹل نسل ایسے ہی ہے، ابھی آپ کو چیٹنگ پہ کر لیتے ہیں رابطے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور انہوں نے طے کیا کہ جی شادی ہونی ہے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم تو شیعہ ہیں اور یہ شیعہ نہیں ہیں، تو کیسے ہوگی یہ شادی؟ باہر کا اس پہ حساسیت دکھائی انہوں نے، مسئلہ لڑکے کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ کا مطالبہ ہے تو میں بھی شیعہ ہو جاتا ہوں، آپ بتائیں کب شیعہ ہونا ہے، ٹائم بتائیں، ڈیٹ بتائیں، میں ابھی شیعہ ہو جاتا ہوں۔ اب یہ حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا چلو شیعہ ہونا ہی ہے تو کسی مولانا کے پاس جا کر ہو تاکہ مور بھی لگ جائے اس کے اوپر۔ یہ اس لڑکے کو لے کر ہمارے پاس آ گئے، معلوم نہیں کس نے رہنمائی کر دی ان کی، لڑکے کی بدقسمتی سمجھیں یا جس کی سمجھیں، انہوں نے ہمارے پاس بھیج دیا ان کو کہ وہاں آ کر آپ تشیع کا اعلان کریں۔ آیا آ کے ماجرا انہوں نے بیان کیا، سنا تو تعجب بھی ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ واقعی شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ آپ جس مذہب پر ہو اس مذہب میں کیا کمی نظر آئی ہے آپ کو، اور تشیع میں کیا خوبی نظر آئی ہے آپ کو؟ مجھے بتاؤ کیوں اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہ اس میں کوئی کمزوری نظر آئی ہے، نہ اس میں کوئی خوبی نظر آئی ہے، یہ لڑکی کہتی ہے تم شیعہ ہو جاؤ، اس نے اس کا مطالبہ ہے شیعہ ہو جاؤ، اگر یہ چھوڑ دے تو میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کا اصرار تھا جی آپ جلدی جلدی قبول کریں، کوئی تحریر لکھوائیں کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ میں نے اس بیٹی سے، ان کی بیٹی سے کہا جی مجھے تھوڑا سا موقع، ان والدین سے کہا کہ آپ دیتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے دو باتیں کر لوں الگ سے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں۔ میں نے اس بیٹی سے الگ سے کہا کہ بیٹی آپ بتاؤ مجھے کہ آج آپ اس کو، آپ پسند آئیے اس کو، آپ کو دیکھ کر وہ اپنا دین چھوڑ رہا ہے، مذہب چھوڑ رہا ہے، کل کو اگر ایک یہودن پسند آ جائے اس کو اور وہ مطالبہ کرے کہ تم یہودی ہو جاؤ میں تم سے شادی کروں گی، تو مجھے بتاؤ آیا اس شخص پر آپ کو اعتماد ہے کہ کل آپ سے زیادہ حسین لڑکی اس کو نظر آئے اور اس کی خاطر یہ یہودی نہیں ہوگا؟ کہنے لگی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بہرکیف اسی وقت اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں، کہ جو ایک عورت کی خاطر دین چھوڑ رہا ہے، عورت کی خاطر مذہب چھوڑ رہا ہے، اگرچہ وہ مذہب درست ہی کیوں نہ ہو، درست مذہب بھی کسی درست وجہ سے انتخاب کرنا چاہیے، درست راستہ بھی کسی درست دلیل کے ذریعے انتخاب کرنا چاہیے، نہ کہ درست راستہ شہوتوں کی خاطر اختیار کرنا چاہیے کہ اس راہ پر میری شہوتیں پوری ہوں گی لہذا میں اس راہ پر چلوں۔ عزیز من، پہلے یہ دیکھو کہ کیوں شروع ہوا۔ اگر آپ ایشوز اٹھاتے ہیں اور ایشوز کی بنیاد پر کوئی کام کر بھی لیتے ہیں، شخصیات سے متاثر ہو کر لوگ دین میں لائیں گے، دوسری شخصیات سے متاثر ہو کر دین سے نکل جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو حق سے متاثر ہو کر حق کو قبول کریں، شخصیات آئیں یا جائیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حق سے متاثر ہو کر حق کو قبول کرتے ہیں۔
لہذا رسول اللہ نے اپنے زمانے میں بہت ایشو ہوتے ہوئے بھی کسی ایشو کو محور نہیں بنایا، بلکہ آئیڈیالوجی کو محور بنایا اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تبدیلی لائے۔ اس آئیڈیالوجیکل تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے ایشو جو اس وقت چپ رہے تھے وہ سارے کے سارے رسول اللہ نے ختم کر دیے۔ ائمہ اطہار بھی اسی طرح سے، ائمہ اطہار بس کربلا، آپ توجہ فرمائیں، کربلا ائمہ کی نگاہ میں اور کربلا ان لوگوں کی نگاہ میں جنہوں نے کربلا کے انتقام کے پرچم اٹھائے، فرق یہ تھا کیوں ائمہ ان تحریکوں کے اندر شامل نہیں تھے؟ چونکہ ائمہ کی نگاہ میں کربلا مکتب تھا، آئیڈیالوجی تھا، لیکن ان کی نگاہ میں کربلا ایشو تھا۔ انہوں نے کربلا کو ایشو سمجھ کر اٹھایا، لیکن ائمہ نے کربلا کو مکتب میں تبدیل کر دیا، آئیڈیالوجی میں تبدیل کر دیا۔ جب کربلا آئیڈیالوجی بن جائے پھر تبدیلی لا سکتی ہے، لیکن ایشوز اگر بن جائیں تو پھر ایک دور کی وقتی مشکل حل ہو سکتی ہے اس کے ذریعے سے، اس آئیڈیالوجی کے ذریعے سے ائمہ نے تبدیل، بہت سارے پرچم اٹھے، یعنی کربلا کے فوراً بعد کربلا کے نام پر بہت سارے قیام شروع ہو گئے، لیکن کسی کے اندر معصوم شامل نہیں تھے، کسی کے اندر امام شامل نہیں تھے، ایک کے اندر بھی۔ یہ سوال ہے عزیز من، یہ ہمیشہ امام باہر ہو۔ توجہ کریں، امت ایشو اٹھا رہی ہے، امام تحریک سے باہر ہے۔ جس تحریک میں امام شامل نہ ہو اس تحریک کی حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جس کے اندر امام معصوم شامل نہ ہو، ممکن ہے امام حامی ہو، امام کا حامی ہونا کافی نہیں ہے، چونکہ امام کو خدا نے حمایت کے لیے نہیں بھیجا، امامت و پیشوائی کے لیے بھیجا ہے۔ امام اس لیے نہیں ہوتی کہ حامی بنے صرف ان کے، ائمہ آئے تاکہ قیادت کریں، امامت کریں۔ کیوں امامت نہیں کی ان تحریکوں کی؟ کیوں شامل نہیں ہوئے ان کے اندر؟ اس لیے کہ ائمہ کی امامت ان کا محور نہیں تھا، آئیڈیالوجی اور مکتب ان کا محور نہیں تھا۔ انہوں نے ایشو اٹھائے، ہر زمانے میں رہے اور کامیابیاں بھی حاصل کی۔ ابو مسلم خراسانی نے کربلا کا پرچم اٹھایا اور بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنا، جس میں امام شامل نہیں ہوئے۔ 3 امام گزرے اس عہد میں، تینوں نے شرکت نہیں کی، بلکہ ابو مسلم خراسانی کی ہمیشہ مذمت کی۔ وہ شخص جس نے بنو امیہ سے اقتدار بنو عباس میں منتقل کیا ہے، یہ ائمہ کا پیروکار تھا۔ کربلا کا ایشو اس نے اٹھایا، انتقام خون کربلا، امام معصوم اس میں شامل نہیں تھے، کبھی تائید بھی نہیں کی اس کی، حمایت بھی نہیں کی اس کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ راہ ائمہ کچھ اور تھا، راہ ائمہ راہ رسالت تھا، لیکن جن کا مقصد صرف اقتدار ہوتا ہے، اقتدار کی خاطر وہ ایشوز بھی اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن مکتب اگر آ جائے، عزیزان من، مکتب اٹھانا چاہیے، مکتب اٹھاتا ہے انسان کو۔ جب مکتب کسی قوم کو اٹھا دے، وہ قوم پھر ایشوز کو نہیں دیکھتی، وہ ہمیشہ میدان کے اندر حاضر رہتی ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ جب تک کوئی ایشو نہ اٹھے ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، منتظر رہتے ہیں کہ کب کوئی ناگوار حادثہ ہو پھر ہم میدان میں اتریں۔ نہ عزیزان من، شہادت ایشو نہیں، شہادت مکتب ہے، شہادت آئیڈیالوجی ہے۔ امام خمینی کا فرمانا تھا، شہید زندہ رکھو تاکہ انقلاب زندہ رہے تمہارا، شہیدوں کو زندہ رکھو تاکہ انقلاب زندہ رہے تمہارا۔ امام نے شہادت کو مکتب میں بدل دیا، شہادت کو آئیڈیالوجی میں بدل دیا۔ وہ قوم ہمیشہ میدان کے اندر رہتی ہے، ہمیشہ اس کو پتا ہے میدان کے اندر حاضر رہنا۔ انقلاب کا آغاز اس تبدیلی سے ہوتا ہے، تبدیلی کا آغاز موجودہ حالت کے اندر یا موجودہ حالت میں تبرہ ہے، موجودہ حالت سے تبرہ ہے، موجودہ حالت سے برات ہے، اظہار لا تعلقی و بیزاری۔ پسند نہیں ہے یہ حالت ہمیں، یہ نہیں چاہیے یہ حالت ہمیں۔ اور اسی طرح مغلوبیت کو دین پسند نہیں کرتا، اسلام پسند نہیں کرتا، روح دین پسند نہیں کرتی۔ توجہ فرمائیں، سید الشہداء کے قیام میں کس چیز نے سید الشہداء کو اٹھایا؟
ایشوز نے اٹھایا؟ نہ، امام حسین علیہ السلام کو ایشوز نے نہیں اٹھایا. مطالبہ بیعت حسین کو لے کر کربلا نہیں چلا گیا. مکتب حسین علیہ السلام کو لے کر کربلا میں آ گیا. اگر مطالبہ بیعت نہ بھی ہوتا تو بھی یہ کام ہونا تھا، چونکہ سید الشہداء علیہ السلام کا مکتب اجازت ہے. حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرا مکتب مجھے اس حال میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا، میرا مکتب مجھے مغلوب رہنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ شعار سید الشہداء علیہ السلام کے، ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. یہ نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، ایک ذلت کا راستہ وہ ایک عزت کا راستہ ہے. وہ امام فرماتے ہیں میں ذلت کے راستے پہ نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ میرا رب رب العزت ہے، میرا رسول رسول عزت ہے، میرا مکتب مکتب عزت ہے، اور وہ آغوش جس میں نے دودھ پیا ہے وہ آغوش آغوش عزت ہے. اجازت نہیں دیتے، یہ مکتب اجازت نہیں دیتا میں ذلت قبول کروں. یہ برات تھی امام حسین علیہ السلام کی، یہ تبرہ تھا، یہ تبرہ حسینی ہے. اس حالت سے نکلنا، باہر آنا، اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ انقلاب کی بنیاد تھی. مغلوبیت دین اجازت نہیں دیتا. عزیزان، ہمیں دین کا یہ حصہ پڑھنا ہے. یہ کس توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے؟ کس فقیہ سے ہمیں پتہ چلے کہ دین کن کن حالات پہ راضی نہیں ہے؟ کون بتائے ہمیں؟ جو دین کا اہم چپٹر ہے، جو دین کا اہم حصہ ہے. چونکہ قرآن مسلسل فرما رہا ہے کہ انسان ان حالات پر راضی مت رہے. یہ بعض مجالس میں نقطہ عرض کیا کہ ہم نے آدھا دین پڑھا ہے، ہر مسئلے میں آدھا دین بتایا گیا. ہمیں نماز کے بارے میں احکام نماز بتائے گئے، لیکن آدھے. اگر کربلا میں انسان آئے تو مکمل ہو جاتا ہے دین انسان کا. اس لیے ہے کہ حج سے پہلے ایک دفعہ کربلا ضرور جاؤ. آپ اگر کربلا سے ہو کے حج پہ جاؤ پھر حج کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو. اگر کربلا ہو کے حج میں جاؤ، لیکن ایسا نہیں کہ کربلا سے کھجوریں اور سجدگاہ خریدو اور مکہ میں جا کر چائنا کے تبرکات خریدو تو انسان کی زیارت کامل ہو جاتی ہے. نا، یہ نہیں ہے میری مقصود، یہ نہیں ہے میری مراد. بلکہ کربلا جاؤ، کربلا کو آنکھوں سے دیکھو، حسین ابن علی کے کلام پہ توجہ کرو، اور پھر مینا میں آؤ. پھر مینا میں آ کے آپ کو کنکریاں مارنے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جائے گا اور آپ کو قربانی کا فلسفہ بھی معلوم ہو جائے گا. شعور کربلا سے لو اور اس شعور کو اظہار مکہ میں کرو، اس کی مشق مکہ میں کرو، اور پھر واپس زندگی میں آ کر اس مشق کے مطابق زندگی بسر کرو. کربلا شعور دیتی ہے انسان کو، معنی حج کا بتاتی ہے، نماز کا معنی کربلا بتاتی ہے انسان کو. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ تکمیل کیا، ہر چیز کو سید الشہداء نے کامل کیا جو مسلمان بھول چکے تھے. سید الشہداء جب مکہ گئے، لوگوں سے کہا کہ احرام کھولو میرے ساتھ آ جاؤ. انہوں نے کہا یہ سرزمین خدا، یہ حرم خدا، یہ مسجد الحرام، یہ مکہ، یہ مینا، یہ عرفہ، یہ مواقف، یہ مناسک، یہ سب ہم چھوڑ جائیں اور آپ کے ساتھ چلے جائیں ایک ایسی سرزمین پر جس میں کوئی تقدس نہیں ہے، جس میں کوئی حرم نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ یہ مقدس زمین چھوڑ کر وہاں چلے جائیں. انہیں حج کی فقط زمین نظر آ رہی تھی، حج کی زمین نظر آ رہی تھی. اور بعض لوگ جو مدینہ و مکہ و کوفہ و تمام شہروں کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ پہلے زمین پاک کرتے تھے، زمین صاف کرتے تھے،
چونکہ نماز کے لیے شرط ہے کہ زمین پاک ہو، زمین مباح ہو، زمین جائز ہو، اور اگر زمین پاک ہو، مباح ہو، جائز ہو گئی، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر۔ یہاں تک سب نے بیان کیا ہے، تمام فرقوں نے بیان کیا ہے، سنی و شیعہ نے بیان کیا ہے، لیکن سید الشہداء نے بتایا کہ حج کے لیے فقط زمین کا ہموار ہونا کافی نہیں ہے، حج کے لیے، نماز کے لیے صرف زمین کا جائز ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حج و عبادات و نماز و دین کے لیے جہاں نیچے زمین کی طرف دیکھتے ہو کہ زمین آمادہ ہو عبادت کے لیے، وہاں اوپر دیکھو وہ سایہ حکومت کا جو تمہارے سروں پر ہے وہ بھی عبادت کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر زمین ناپاک ہے تو پاک کر کے اس پہ عبادت پڑھو، اگر سایہ ناپاک ہے تو سائے کو بھی اپنے سروں سے ہٹا کر پھر عبادت کرو۔ سید الشہداء اس ناپاک سائے کو سروں سے ہٹانے کے لیے گئے کہ تمہاری زمین تو حرم ہے، تمہارے سروں پہ سایہ یزید کا ہے، یزید کے سائے میں عبادتیں کر رہے ہو، یزید کے نظام میں عبادتیں کر رہے ہو، یزید کے نظام میں، اب پھر کیا کریں؟ نہ کریں عبادتیں۔ ایک مجلس میں یہ نقطہ عرض کیا، ایک مومن آئے، کہنے لگے پھر آپ کا مطلب یہ کہ ہم طاغوتی حکومتوں میں عبادتیں چھوڑ دیں؟ نہ عزیز من، اگر طہارت نہیں ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے چونکہ وضو نہیں ہے میں نماز نہیں پڑھتا؟ اگر وضو نہیں ہے تو اٹھ کے وضو کرو۔ اگر کوئی کہے جی نماز جگہ نہیں ہے، ناپاک ہے جگہ، میں کہاں نماز پڑھوں؟ تو پاک کرو جگہ۔ نماز نہیں ٹلے گی، جگہ پاک کرو۔ نماز نہیں ٹلے گی، طہارت کرو۔ نماز نہیں ٹلے گی، لباس پاک کرو۔ اسی طرح نماز نہیں ٹلے گی، نہ سایہ اپنے سروں سے دور کرو، یہ منحوس سایہ اپنے سروں سے دور کرو، یہ طاغوتی سایہ اپنے سروں سے ہٹاؤ۔ نماز اس وقت کامل ہوتی ہے جب انسان کربلا جاتا ہے۔ کربلا کیا بتاتی ہے؟ کہ تمہاری نماز کی زمین بھی پاک ہونی چاہیے، تمہاری نماز کا سایہ بھی پاک ہونا چاہیے، تمہارے حج کی زمین بھی پاک ہونی چاہیے، تمہارے حج کا سایہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ تم سایوں سے بالکل لا تعلق ہو گئے ہو، تم نے فقط زمینوں کو دیکھا، زمین کے اوپر عبادت گاہیں بنا کر اور چھوڑ ہی دیا کہ سائے کس کے ہیں۔ تمہاری پرواہ ہی نہیں ہے تمہیں بنو امیہ حاکم ہو، علی کی حکومت ہو یا امیر شام کی حکومت ہو، تمہیں اپنی عبادتوں سے سروکار ہے۔ سید الشہداء یہی تو فرما رہے تھے، عبادتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ علی کی حکومت کے زیر سایہ عبادتیں کچھ اور معنی رکھتی ہیں، اور طاغوت کے حکومت کے زیر سایہ عبادتیں کچھ اور معنی رکھتی ہیں۔ ہر حال میں تو تم دین پر عمل نہیں کر سکتے، پہلے دین کے لیے میدان ہموار کرنا پڑے گا۔ ہر حال میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر نجس ہو پہلے غسل کرو، اگر ناپاک ہو پہلے پاک ہو، اگر زمین نہیں تو پہلے زمین ہموار کرو، اگر مسجد نہیں تو مسجد بناؤ، اگر سایہ نہیں مناسب تو سایہ بناؤ۔ ہمیں کون بتائے کہ دین کن کن چیزوں پہ کہتا ہے کہ تم ناراض ہو؟ دین ناراضگی پیدا کرتا ہے، پہلے ناراضگی پیدا کرتا ہے۔ دین شروع ہی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ رسول اللہ نے ایشوز کا انقلاب نہیں برپا کیا، آئیڈیالوجی کا انقلاب برپا کیا۔ آئیڈیالوجی کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی، اور لا الہ الا اللہ پہلے لا سے شروع ہوتا ہے، لا سے شروع ہوتا ہے۔ عزیز من، ہم نے لا چھوڑ کے الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ ہمارا دین صرف الا اللہ دین ہے، لا والا دین نہیں ہے۔ اقبال یہی تو کہتے تھے کہ تو نے الا اللہ سیکھ لیا، لا کون کہے گا؟ ہم لا نہیں کہہ سکے آج تک۔ کس کس کو لا کہنا ہے یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، کس کس کو لا کہنا ہے؟ یہ لا ہی تبرہ ہے، یہ لا ہی برات ہے، یہ لا ہی نکلنا ہے ان منحوس سایوں سے جہاں سے رسول اللہ نکالنے آئے تھے۔ لا کہنے کی جرت نہیں ہے ہمارے اندر، لا سکھایا ہی نہیں ہمیں کسی نے، لا کی وضاحت نہیں کی کسی نے، لا کا فتویٰ ہی نہیں دیا کسی نے۔ لا کے ساتھ کہا، لا کے بجائے کیا کہو؟ سمجھوتا۔ جہاں لا کہنا چاہیے وہاں سمجھوتا۔ ادھر بھی سمجھوتا کرو، ادھر بھی سمجھوتا کرو، ادھر بھی سمجھوتا کرو، تاکہ کسی طرح چھپ چھپا کے زندگی بسر کرو۔ لا کہہ کے زندگی بسر کرو۔
ہر حال میں تو دین اجازت نہیں دیتا زندگی بسر کرنے کی. مغلوبیت کو دین پسند نہیں کرتا. دین غلبے کے لیے آیا ہے. فریضہ ہے، رسالت کا فریضہ، امامت کا فریضہ و ایمانی فریضہ. دین غلبے کے لیے. ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غلبہ دینا اے رسول آپ کا فریضہ ہے. لیکن عرض کیا تھا میں نے کہ رسالت کا فریضہ امتوں کے ذریعے سے انجام پاتا ہے. امامت کا فریضہ امتوں کے دوش پر انجام پاتا ہے. امتیں تکمیل کرتی ہیں، ائمہ راستے کھولتے ہیں، امتیں ان راہوں پہ چلتی ہیں. ائمہ مقاصد متعین کرتے ہیں، امتیں ان مقاصد کو حاصل کرتی ہیں. وہ سپرمین ہے کہ امتیں مقصد تعین کرتی ہیں، سپرمین مقصد جا کے حاصل کرتا ہے. امتیں راستے کھولتی ہیں، سپرمین ان کے راستے آ کر طے کرتا ہے. نہ عزیز من، امامت اور سپرمین میں فرق ہے. کتنا فرق ہے کہ امتیں خواہش ظاہر کریں اور سپرمین کا کام ہے ان کی خواہشات پوری کرنا. لیکن امامت کا کام کیا ہے؟ امامت کا کام ہے مقصد تعین کرنا تاکہ امتیں اس کو حاصل کریں. امام کا کام راستے کھولنا تاکہ امتیں اس کو طے کریں. حسین ابن علی نے راستہ کھولا تاکہ امتیں اس راستے کو طے کریں. یہ بند تھا، کسی سے کھل نہیں رہا تھا. سید الشہداء نے راستہ کھولا کہ اس کو طے کرو، تمہیں جانا ہے. مغلوب رہ کر سید الشہداء راضی نہیں تھے کہ میں مغلوب رہ کر یہاں رہوں. اور خصوصاً اس صورت میں کہ جب حالات کو دیکھو. یہی آیہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں پڑھی جاتی ہے سورہ مبارکہ توبہ کی، اس سے پہلی والی آیت اس آیت کے لیے میدان بنا رہی ہے کہ کیوں اس کی ضرورت پڑی کہ دین خداوند تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دین کو دین کا حصہ بنا دیا کہ فقط دین ترویج نہیں کرنا، دین کو غلبہ بھی دینا ہے، دین غالب بنانا ہے. اس سے پہلی والی آیت میں ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. دشمنان دین کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں کے ذریعے سے. یریدون ان یطفئوا، اطفاء بجھانے کو کہتے ہیں، نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں. یہ آیت بہت لطیف و بڑی عظیم آیت ہے، یہ جو پہلے ذکر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر غلبہ دین کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں نور خدا کو بجھا دیں. دین نور خدا ہے، حق نور خدا ہے. اس نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں کے ذریعے سے. اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی، بعد والی آیت خدا نہ خواستہ اگر نہ ہوتی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی، فقط یہ پہلی آیت ہوتی 32 نمبر آیت سورہ توبہ کی، تو بھی غلبہ دین کو سمجھانے کے لیے کافی تھی. چونکہ دین کا نام یہاں پر خداوند نے رکھا نور. یریدون ان یطفئوا نور اللہ ہے، یعنی دین نور ہے. دین نور ہے، اللہ کا نور ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے خدا نے مقرر فرمایا. اگر یہ دین نور ہے تو نور کی ذاتی صفت ہے غلبہ. نور مغلوب نہیں ہو سکتا. آپ نے نور مغلوب نہیں دیکھا ہوگا. نور جب آتا ہے تو ظلمت میں چھا جاتا ہے. نور جب آتا ہے تو تاریکی میں چھا جاتا ہے. نور جب آتا ہے تو پھیل جاتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کو نور بنا کر پیش کیا کہ یہ میرا نور ہے. جب نور ہے تو اس کو چھانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلمتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لو. تم ظلمتوں میں زندگی بسر کر کے مراسم دینی، رسومات دینی اپنا لو، یعنی دین کی رسومات الگ کر لو، اور رسومات کو کہو کہ یہ تو آزادی ہے، ہمیں ظلمتوں میں، تاریکی میں، اندھیرا ہو، روشنی ہو، ہم تو رسومات اپنی ادا کر لیتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یہ میرا نور تھا. یہاں سے تم نے رسومات الگ کر لی اور یہ دیکھے بغیر کہ یہ رسومات کہاں ادا کر رہے ہو، تم ان کے اندر مشغول ہو گئے
اصلی فریضہ تم بھول گئے، یہ نور تھا، نور کو غلبے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اس نور کو بجھانے کے لیے بڑی طاقتیں مشغول ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، توجہ فرمائیں، بہت دقیق نقطہ ہے، اگر میں سمجھا پاؤں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، نور خدا کو بجھانے کے لیے بہت ساری طاقتیں آمادہ ہیں تاکہ نور خدا بجھا دیں، نور خدا کو ختم کر دیں۔ نور اگر ضعیف ہو، وہ سادہ سی بات ہے، قرآن کی خصوصیت یہی ہے کہ کوئی پیچیدہ بات نہیں کرتا قرآن، فلسفیوں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو بہت ہی بات ایسی کریں جو صرف علماء کو سمجھ میں آتی ہے، عوام کو سمجھیں۔ یہ ہدن للناس ہے، عام لوگوں کے لیے ہے۔ اخباریوں کی طرح ذہن نہ بنائیں کہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، قرآن آیا ہے فقط معصومین کے لیے، معصوم ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم آسان ہے نا جان چھڑانا کہ جی یہ تو آیا ہے ائمہ کے لیے، ہمارے لیے آیا ہی نہیں ہو۔ آپ کے لیے جنتری آئی ہے، ائمہ کے لیے قرآن آیا ہے، آپ کے لیے جنتری آئی ہے، آپ جنتری پر عمل کرو۔ ظاہر ہے پھر جنتری جہاں سے آئی ہے لے کے بھی وہیں جائے گی، اور قرآن جہاں سے آیا ہے لے کر، قرآن اللہ کی طرف سے آیا انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے، جنتری ہندوستان سے آئی ہے انسان کو ادھر ہی لے جاتی ہے۔ جنتری جنت سے نہیں آئی، جنتر سے آئی ہے۔ جنتر اور منتر دو ورد ہیں ہندو مذہب کے، دو طریقے ہیں، آدھا کام جنتر ہوتا ہے اور آدھا کام ان کا، کچھ مناسبتوں پہ جنتر چلتا ہے، کچھ مناسبتوں پہ منتر چلتا ہے، جنتر منتر۔ اب وہ جنتر تو ہمارے دین کا حصہ بن گیا ہے، منتر بھی کسی وقت کوئی بے روزگار بنا ہی دے گا منتر کو۔ قرآن بہت سادہ الفاظ میں اپنی بات کرتا ہے، عام محاورے کی زبان بولتا ہے کہ یہ نور خدا ہے، اور نور خدا کو بجھانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں مصروف ہیں، ہمیشہ سے مصروف نہیں ہو، آج بھی مصروف ہیں نور خدا کو بجھانے کے لیے۔ نور خدا بچے گا کیسے؟ توجہ فرمائیں، نور خدا بچے گا کیسے؟ دیکھیں آیات کے اندر کتنا خوبصورت تناسب ہے کہ دین نور خدا ہے اور نور خدا کے دشمن موجود ہیں جو نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اے نبی، نور خدا بچانا ہے، اب آپ نے کس طرح سے بچانا ہے؟ اگر یہ نور خدا ایک ٹمٹماتا دیا رہا، اس کو تو بڑی طاقت کی ضرورت نہیں، ایک بچہ ہی بجھا دے گا۔ چھوٹا سا اگر دیا ہوا، دیا پھونکوں سے بجھاتا ہے نا۔ اگر ایک شمع ہو، موم بتی، شمع بجھانے کے لیے کتنی سپر طاقت کی ضرورت ہے؟ ایک بچہ بھی بجھا دیتا ہے۔ ویسے ہی اگر نہ بھی بجھائے، ہوا چلے تھوڑا سا، یہ کراچی کی ہوا چلے، وہ شمع خود ہی بجھ جاتی ہے، خود ہی بجھ جاتی ہے۔ البتہ مرزا غالب کی شمع بجھانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ سحر چاہیے اس کے لیے، کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، بشرطے کہ کراچی میں نہ ہو، ہوا نہ چل رہی ہو۔ شمع خود ہی بجھ جاتی ہے چونکہ ہوتی محدود ہے، دیا خود ہی بجھ جاتا ہے۔ یہ نور ضعیف ہے، اس کو ہوا کا جھونکا بجھا دیتا ہے، اس کو ایک پھونک بجھا دیتی ہے۔ افواہ پھونک کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو ایک پھونک بجھا سکتی ہے، اس کو ایک بچہ بھی بجھا سکتا ہے۔ دیا بجھانے کے لیے بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے، دیا خود ہی بجھ جاتا ہے۔ لیکن یہ نور جب دیا نہ رہے، شمع نہ رہے، بلکہ یہ نور بڑھ جائے، یہ نور پھیل جائے، اتنا پھیل جائے کہ پورے عالم پہ احاطہ کر کے یہ نور شمس بن جائے، شمع نہ رہے، یہ نور سورج بن جائے، تو سورج کو ساری دنیا مل کر نہیں بجھا سکتی۔ تو رسول اللہ کو حکم کیا ہوا؟ اے نبی، اس دین کے دشمن موجود ہیں جن کا ارادہ اس نور کو بجھانا ہے، آپ نے نور کو بچانا ہے، لیکن یہ نور اگر دیا رہا وہ پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ اے نبی، اس نور کو سورج بنا دے، سورج بنا کر اس کا غلبہ تمام کائنات کے اوپر کر دے تاکہ کوئی اپنی پھونکوں سے اس کو نہ بچا سکے۔
نور اس طرح سے بچاؤ. نور تو گن سے نہیں ہوتا اگر تم نے یہ لائٹ آف کی میں گولی مار دوں گا نا. نور اتنا ہو سورج بنا دو, سورج کو کوئی بجھا نہ سکے. اور یہ جو لطافت آیا نا آیت کے اندر, بہت لطافت ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, بافواہہم, افواہ یعنی پھونکے. اگر یہ نور چراغ ہو, دیا ہو, ٹمٹماتا شمع ہو, اس کو پھونک بجھا دے گی, ہر کوشش پھونک ثابت ہوگی. لیکن اگر یہ نور سورج جتنا ہو جائے, غلبہ پا لے اور پوری زمین کا احاطہ کر لے اور پوری بشریت کا احاطہ کر کے تمام ادیان پر چھا جائے, تو بہت بڑی کوشش بھی دین کو ختم کرنے کے لیے پھونک ہی ثابت ہوگی. پھونک سے بڑی حیثیت اس کی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں یہ صرف پھونک ہے ان کی. آج توجہ کر لیں آپ, نور خدا جو جلوگر ہوتا ہے, ہر زمانے کے اندر نور خدا جلوگر ہے. آج نور خدا انقلاب اسلامی کی صورت میں روح خدا کے ہاتھوں جلوگر ہوا ہے, اور اس کو بجھانے کے لیے ساری طاقتیں مل کر آئیں, اور 32 سال سے اس نور خدا کو بجھانے کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے. جنگ انہوں نے شروع کی, فتنے کیے, فساد کیے, سازشیں کی, منصوبے بنائے. جو کچھ بھی کیا وہ صرف پھونک ہی ثابت ہوا, وہ صرف پھونک ثابت ہوا. اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, اس لیے کہ یہ سورج بن چکا ہے, یہ شمع بن چکا ہے. عزیزان ایمان, ماموریت سمجھو پہلے اپنی. ماموریت فقط دین لینا نہیں ہے, ماموریت دین لینا بھی ہے, ماموریت دین پہنچانا بھی ہے, ماموریت دین نافذ کرنا بھی ہے, اور ماموریت دین کو غلبہ دینا بھی ہے. اتنا غلبہ دو کہ کوئی اس کو بجھا نہ سکے. اور اگر کوئی احمقانہ کوشش کرے, سورج کو پھونکوں سے بجھانا چاہے, تو ساری دنیا اس کی حماقت و بے وقوفی کے تانے دے اس کو کہ احمق, یہ سورج پھونکوں سے بجھ سکتا ہے. رسول اللہ نے غلبہ دیا دین کو. یہ غلبہ ضروری ہے عزیز من. مغلوب ہو کے رہو گے, چراغ بن جاؤ گے, ٹمٹماتا دیا بن جاؤ گے. ایک ہوا کا جھونکا تمہیں ختم کر دے گا. کوفیوں کا دین, ایک عبید اللہ, ایک پولیس افسر, ایک افسر بھیجا یزید نے, بصرہ سے منتقل کیا. عبید اللہ بصرہ کا حاکم تھا. یہ بہت ہی سفاک انسان, چونکہ اس کی ولادت بھی عجیب و غریب تھی کہ اب میں اس محفل کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا اس کے اس تذکرے سے. اس کا باپ تھا, کیا اس کی صورتحال تھی. باہر کے نسب کے لحاظ سے ساری دنیا اس کو جانتی تھی کہ کون لوگ ہیں. عبید اللہ ابن زیاد, زیاد ابن ابی کا بیٹا. اس کے باپ کا نام ہی نہیں معلوم کہ زیاد کا باپ کون. اس کو کہتے ہیں زیاد ابن ابی, اپنے باپ کا بیٹا. کون ہے اپنے باپ؟ اس کا باپ کوئی معلوم نہیں. زیاد ابن ابی اس کو کہتے ہیں, اپنے باپ کا بیٹا, کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا باپ کون ہے. اور امیر شام مدت تک اس کو بھائی کہتا تھا کہ میرا بھائی ہے یہ. اس کی اولاد سے عبید اللہ پیدا ہوا. جب یہ سید الشہداء علیہ السلام ولید کے اس دفتر سے باہر آئے اور یہ کہہ کر اس کو کہ دیکھیں گے کل, تم بھی دیکھو گے اور ہم بھی دیکھیں گے, کل کا انتظار کر لو, تم کیا چاہتے ہو اور ہم کیا چاہتے ہیں. راستے میں مروان ملا, اور اس نے, مروان بھی اسی طرح کا, عبید اللہ کی طرح کا شخص. مروان ملا, اس نے بات کی. سید الشہداء علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو اتنا پست و کمینہ انسان, اتنا گھٹیا انسان, تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے کہ حسین تو بیعت کر لے, کہ اگر بیعت نہ کی تو جنگ شروع ہو جائے گی اور آپ قتل ہو جائیں گے. تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے. تو فرمایا انسان, تو پست انسان, تو گھٹیا انسان, تو میرے حوصلے توڑنا چاہتا ہے. یہ عبید اللہ اس طرح کا ایک پلید انسان کوفہ کے اندر داخل ہوا. جناب مسلم ابن عقیل نے لشکر بنایا, وہاں لشکر تشکیل دیا, اسلحہ جمع کیا, تلواریں اور ڈھالیں اور نیزے اور سب کچھ خریداری ہوئی. بہت بڑا لشکر. بعض نے کہا 90,000 کا لشکر, بعض نے کم از کم جو تعداد لکھی گئی 20,000 کا لشکر, کہ 20,000 کا لشکر مسلم ابن عقیل کے ساتھ جمع تھا. بعض نے زیادہ بھی لکھا ہے. مسلح جنگجو
یہ مسلح جنگجو ایک پولیس افسر کے ہاتھوں بھاگ گئے. یہ تنہا شہر میں آیا, لشکر لے کے نہیں آیا, محافظ لے کے نہیں آیا, گارڈ لے کے نہیں آیا, تنہا داخل ہوا کوفہ کے اندر جہاں 20,000 کا مسلح لشکر موجود ہے. لیکن جو ہی یہ شہر کے اندر داخل ہوا, یہ لشکر پھر نظر, عبید اللہ کا نظر آنا تھا کہ لشکر غائب ہو گیا, پھر یہ کبھی نظر نہیں آئے. پھر اس وقت نظر آئے جب حسین ابن علی کو قتل کرنے کربلا پہنچا, یا پھر اس وقت نظر آئے جب اسرا بازار کوفہ میں آئے تماشا دیکھنے کے لیے آئے. یہ لشکر پھر نظر نہیں آیا. کیوں بجھ گئے؟ اس لیے کہ ان کا دین ایک چراغ تھا, ایک پولیس افسر نے بجھا دیا, ایک عبید اللہ نے بجھا دیا, ایک شخص نے ان کا دین کا چراغ بجھا دیا پھونک مار کر, بلکہ اپنے ورود سے بجھا دیا. لیکن حسین ابن علی کی گردن کاٹ دی, لیکن چراغ نہیں بجھا سکے, وہ نور نہیں بجھا سکے, چونکہ نور غالب تھا, وہ نور غالب تھا. عزیزان, اس نور کو غلبہ دینا ہے, اس دین کو غلبہ دینا ہے, اس تشیع کو غلبہ دینا ہے. ہماری ماموریت ہے اس کو غلبہ دینا. میں عرض کروں گا کہ غلبہ کن کن پہلوؤں میں, رسول اللہ نے کن کن پہلوؤں میں دین کو غلبہ دیا اور یہ دین چھا گیا. غلبہ صرف عددی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں فوراً اعداد و شمار آ جاتے ہیں. غلبہ کا مطلب یعنی یہ تعداد دگنی ہو جائے, یا سارا پاکستان شیعہ ہو جائے, یا ساری دنیا شیعہ ہو جائے. یہ نہیں ہے غلبہ, عددی غلبہ مراد نہیں ہے. عزیز من, غلبے کے پہلو عرض کو ہوں گے آپ کی خدمت میں کہ کن کن پہلوؤں میں اس کو غلبہ دینے کی ضرورت ہے, اور کیسے غلبہ ہوگا, اور جب ظہور ہوگا کیسا غلبہ ہوگا. جب ظہور ہوگا تو سارے شیعہ نہیں ہو جائیں گے, یہی حال رہے گا جو آج ہے, لیکن غلبہ حق کا ہوگا, غلبہ عدالت کا ہوگا. آئیں گے اس موضوع کی طرف, عرض ہوگا آپ کی خدمت میں. کربلا نے ہمیں بتا دیا کہ تھوڑے ہو کر بھی, 72 تن ہو کر بھی کس طرح آپ ہزاروں کے لشکر پہ غالب آ سکتے ہو, کس طرح غالب آ سکتے ہو. اگر آپ عدد میں بہت زیادہ ہو, ایک عبید اللہ افسر سے آپ مغلوب ہو جاؤ گے, ایک افسر کے سامنے. لیکن اگر آپ کربلائی ہو, آپ 72 ہو کر لاکھوں کے اوپر غالب آ جاؤ گے. حسین غالب آ گئے, حسین چھا گئی, حسینیت چھا گئی تمام لوگوں کے اوپر. وہ ہماری ماموریت بعد میں ادا نہیں ہوئی. کربلا کے بعد جو میرے فرائض بنتے تھے, جو آپ کے فرائض بنتے تھے, جو امت کے فرائض بنتے تھے, وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. ہمیں دین پورا نہیں بتایا گیا, ہمیں کربلا پوری نہیں سمجھائی گئی. ہمیں بیچ میں فقط رسومات اٹھا لی کربلا سے, لیکن پیغام کربلا, غلبہ دینے کا عمل, یہ ہم نے چھوڑ دیا, ترک کر دیا. اس حد تک دین کو پہنچانا ہے کہ ہر کوشش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, وہ صرف پھونک ثابت ہو, پھونک ثابت ہو, پھونک سے زیادہ کچھ بھی نہ ہو. اور جو سورج کو پھونکے مارتا ہے وہ فقط اپنی حماقت ثابت کر رہا ہے. آج امریکہ جیسی سپر طاقت انقلاب اسلامی کے خلاف جو منصوبہ بناتی ہے وہ صرف پھونک ثابت ہوتی ہے, اور صرف اس کی حماقت ثابت ہوتی ہے. پابندیاں لگاتا ہے, اپنی حماقت ثابت کرتا ہے, فوج کشی کرتا ہے, اپنی حماقت ثابت کرتا ہے, منصوبے بناتا ہے, اپنی حماقت ثابت کرتا ہے, مزید احمق سے احمق تر نظر آتا ہے. سپر طاقت دنیا کی, اور ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف جس کو پوری دنیا نے چھوڑا ہوا ہے, بائیکاٹ کیا ہوا ہے, کامیاب نہیں ہو رہا. یہ غلبہ ہے عزیز من, یہ آئیڈیالوجی کا غلبہ ہے, یہ فکر کا غلبہ ہے, یہ نور خدا کا غلبہ ہے. اور نور خدا کا غلبہ اس میں سب سے اہم کردار شہداء کا ہے. شہید اپنے لہو سے اس چراغ کو روشن رکھتا ہے, بجھنے نہیں دیتا. اور جس مکتب میں شہادت موجود ہو اس کا نور کبھی کوئی نہیں بجھا سکتا. جو قوم مرنا جانتی ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا, مارتے اس کو ہیں جو مرنے سے ڈرتی ہو. جو مرنا جانتی ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا. سید الشہداء علیہ السلام نے جب اس حالت
منامیہ میں فرمایا، آیت استرجاع پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے اور پوچھا، بابا جان اس وقت اس آیت پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا، ہاتف غیبی مجھے کہہ رہا ہے یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت کاروان کی طرف آ رہی ہے، بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے۔ بیٹے نے بابا سے کہا، اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، بلا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر جناب علی اکبر نے فرمایا کہ پھر پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، ہر دو صورتوں میں مرنا موت کو ہے۔ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، ہم نہیں مریں گے چونکہ ہم حق پر ہیں، مرنا موت کو ہے۔ عزیزان، اگر کربلا میں شہداء کو موت مار دیتی، آج کہیں بھی علی اکبر کا ذکر نہ ہوتا، ہر جگہ موت کا ذکر ہوتا۔ لیکن خدا شاہد ہے، جب ایام محرم شروع ہوتے ہیں، جب ایام عزا شروع ہوتے ہیں، آپ دنیا کی کسی بھی بستی میں چلے جائیں جہاں مسلمان نہ بھی رہتے ہوں، وہاں بھی علی اکبر کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اکبر کو موت نے نہیں مارا، اکبر نے موت کو مار دیا۔ اس مکتب کے اندر یہ شہادت موجود ہو، عزیز و غلبہ اسی سے ملتا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام روز عاشور بہت مضطرب و بے تاب تھے۔ ہر شہید جب آتا امام کے پاس آ کر اذن مانگتا، ہر مجاہد شہادت کے لیے، امام علیہ السلام اس کو سمجھاتے کہ اگر آپ چاہو تو نہ جاؤ، میدان چھوڑ کے جا سکتے ہو، یہ میرا میدان ہے، آپ کے لیے لازم نہیں ہے۔ ہر انصاری کو بھی روکا، ہر ہاشمی کو بھی روکا، صرف ایک مجاہد کو سید الشہداء نے نہیں روکا، اور وہ علی اکبر تھے۔ سید الشہداء نے نہیں کہا بیٹا تو نہ جا، فرمایا میں صبح سے اسی لحظے کا منتظر تھا، کب میرا شبیہ رسول آتا ہے، کب میرا شبیہ رسول آتا ہے، اور وہ میدان میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اجازت دے دی، کہا بیٹا جاؤ۔ پہلے ہاشمی آئے، سید الشہداء علیہ السلام نے بیٹے کو اجازت دے دی، لیکن فرمایا بیٹا پہلے جا کر بیویوں سے ودا ہو آؤ۔ اکبر ودا ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب خیمے میں جاتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اکبر کے چہرے پہ تبسم دیکھا، بی بی نے رونا شروع کر دیا اور سمجھ گئی اکبر کو مجدہ شہادت مل چکا ہے، اکبر کو مجدہ شہادت مل چکا ہے۔ بیویوں نے رخصت کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بیویوں کو اکٹھا کیا، بیویوں آخری دفعہ شبیہ رسول کی زیارت کر لو، پھر اس کے بعد یہ زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ بیویوں نے رخصت کیا، اکبر آ جاتے ہیں بابا کے پاس۔ سید الشہداء نے ایک مجاہد خود تیار کیا، سب کو عباس نے میدان میں بھیجا، حسین اٹھا کے لائے، بھیجتے عباس تھے، لاتے حسین تھے، لیکن ایک مجاہد ایسا تھا اسے بھیجا بھی حسین نے، اسے اٹھا کے بھی حسین لائے، وہ اپنا بیٹا علی اکبر تھے۔ علی اکبر کو کیسے تیار کیا؟ دستار رسول اللہ سر پہ رکھی، شبیہ رسول کو باقاعدہ شبیہ رسول بنا دیا، دستار رسول رکھی، پھر اس کے بعد علی کی تلوار حمائل کی، پھر اس کے بعد بیٹے کو زرہ پہنائی، پھر اس کے بعد خود جنگی رکھا، اور پھر اس کے بعد حسین لگام پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ علی اکبر دیکھتے ہیں بابا آپ لگام پکڑیے اور اکبر سوار ہو، چونکہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا حسین سوار ہوتے تھے، اکبر ہمیشہ لگام تھامتے تھے، لیکن آج باپ لگام تھامے ہوئے ہیں اور بیٹا سوار ہو رہا ہے، تو بیٹا سوار ہو جا۔ شبیہ رسول کو سوار کر دیا، شبیہ رسول کو سوار کر کے اکبر جو میدان میں قدم رکھتے ہیں، سید الشہداء چند قدم پیچھے چلتے ہیں۔ اکبر کیا کہتے ہیں کہ بابا میں جان جا رہا ہوں، کیا جی نہیں کرتا بیٹے سے جدا ہو جاؤ؟ کہا نہیں اکبر تم جاؤ، میں جدائی کے لیے تیار ہوں، لیکن اے شبیہ رسول میں آخری دفعہ جی بھر کی شبیہ رسول کی زیارت کرتا ہوں، اکبر ذرا دور تک مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔
اکبر چلے گئے، حسین خیمے ستون پکڑ کر ستون خیمہ پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اکبر کی تکبیریں سننے لگے۔ اکبر حملہ کرتے اور نہ تکبیر لگاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبر کی تکبیروں کی آواز آتی رہی، لیکن حسین علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ بیٹا جنگ چھوڑ کر واپس آ رہا ہے۔ سید الشہداء آگے بڑھے، اکبر واپس کیوں آ گئے؟ جناب اکبر فرماتے ہیں بابا بڑی شدت کی گرمی ہے، یہ لوہے کا لباس ہے، میرا گلا خشک ہو گیا ہے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے علی کی شجاعت کے جوہر دکھا دوں۔ اس وقت حسین نے حسرت سے آسمان کو دیکھا، اے پروردگارا، آخری لحظے میں جوان بیٹا ایک مطالبہ کر رہا ہے، 2 گھونٹ پانی مانگ رہا، حسین کے پاس پانی نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اکبر زبان نکال، میرے منہ میں ڈال دو۔ جناب اکبر نے زبان نکالی، بابا کے منہ میں رکھی، زبان فوراً باہر نکال لی، اور کیا کہنے لگے؟ بابا آپ کا گلا مجھ سے زیادہ خشک ہے، آپ کا گلا مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بیٹا تو جا، حوض کوثر پہ نانا رسول منتظر ہے، ماں زہرا منتظر ہے، بابا علی منتظر ہے۔ بیٹے کو روانہ کر دیا، بیٹا چلا گیا، بیٹے نے جنگ شروع کر دی، اور وہ لحظہ جس کے انتظار میں حسین بیٹھے تھے وہ وقت آ پہنچا۔ ایک دفعہ تکبیر کی آواز بند ہوئی اور آواز آئی، الیہ الیہ یا اباتے، اے بابا اب میں زین میں نہیں رہا، اب میں زین میں آ گیا۔ حسین نے اپنے آپ کو پہنچایا، دیکھا بیٹا زمین پہ لیٹا ہے، سر اقدس سے اکبر کو لے کر اپنے آغوش میں رکھا، اور جناب اکبر نے آنکھیں کھولی اور کیا فرمایا کہ بابا آپ کے آنے تک میں عالم غشی میں تھا، میں نے حوض کوثر میں بابا کو دیکھا، ماں زہرا کو دیکھا، جب رسول اللہ کو دیکھا تو کیا فرما رہے تھے؟ ماں زہرا فرما رہی تھی، اکبر میرے پیاسے حسین کو کہہ دو اب ذرا جلدی آ جاؤ۔ بابا علی فرما رہے تھے، میرے پیاسے حسین کو کہو اب بیٹا جلدی آ جاؤ۔ نانا رسول فرما رہے، میرے حسین کو کہو اب جلدی آ جاؤ۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے اس خلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کی اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، تمام عالم اسلام کو امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم امتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو رہائی عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما،
فرقہ واریت، دہشت گردی، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما۔ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام و پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پرا چنار میں و دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔